نہیں رہتا بلکہ ذکر محبوب کے صدقے خوش بخت ہو جاتا ہے۔ اور آپ سب خوش بخت ہیں کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ یہ مت گمان کریں کہ بابر قادری نے بلایا ہے، بلکہ یہ یقین رکھیں کہ آپ کے آنے کی جو مہر ہے وہ مدینے میں کملی والے نجپال نے لگا رکھی ہے۔ عادل قادری نے جو کلام پڑھا کہ مدینے جا کے سوالیاں نہیں دسنا پہندا سوال کیے، وہ جان دینے دلاں دیاں گلاں، وہ جان دینے حال کیے۔ اور یہ یقین رکھیں وہ جانتے ہیں کہ کون کون سا دیوانہ یہاں پر مستا رہا ہے، پروانہ بنا بیٹھا ہے۔ یہ ہر غلام کا یقین ہونا چاہیے کہ ان کا آقا انہیں دیکھ رہا ہے۔ میں غلام ہوں نا تو میں اپنے پیر کا نام لے رہا ہوں، میں اپنے سیدی کا نام لے رہا ہوں، میں اپنے آقا کا نام لے رہا ہوں، اور ہم سب غلام ہیں۔ ہم سب کو بھی اپنے آقا کا نام لینا چاہیے اور ان پر یقین ہونا چاہیے کہ مدینے کا تاجدار گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہم سب کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہم سب کی شفاعت کی دعا بھی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یا پیارے محبوب ان لوگوں کو بتا دیں کہ آپ سب کے رسول بن کے آئے ہیں۔ آدم آیا، اللہ کی وحدانیت کا لوگوں کو پیغام سناتا رہا، ہر نبی آتا رہا اپنی اپنی باری میں، اپنے اپنے وقت میں ہر نبی آیا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنایا، سب کو یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ مگر جب باری مصطفیٰ کی آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب آپ بھی فرما دیجئے قل هو اللہ احد، کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرے محبوب نے عرض کی یا رب العالمین آدم بھی یہ بتاتا رہا، نوح بھی یہ بتاتا رہا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب یہی تو بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ مگر کیا ہے، ادھر ابراہیم کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے، ادھر نمرود تخت پر بیٹھ کر خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا ہے، ادھر موسیٰ کلیم آئے آ کر اللہ کی وحدانیت کا بتایا، ادھر فرعون تخت پہ بیٹھ کے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، ادھر عیسیٰ آئے لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ جب باری مصطفیٰ کی آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ بھی فرما دیجئے کہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ میں قربان جاؤں آمینہ کے لال پر، مدنی منٹھار پر ہر نبی اللہ کی وحدانیت بتاتا رہا، پہچان کراتا رہا، مگر کبھی نمرود آ رہا ہے، کبھی فرعون آ رہا ہے، مگر قربان جاؤں میں اپنے آقا پر کہ اللہ کی اس طرح کی پہچان کرا دی کہ قیامت تک نہ کوئی نمرود آئے گا نہ کوئی فرعون آئے گا۔ عرض کیا رب العالمین تو کہہ رہا ہے تو ایک ہے، مگر ہم نے تو تمہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تیری آنکھ مجھے دیکھ نہیں سکتی۔ عرض کیا رب العالمین پھر کیسے مان لیں کہ تو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر سن لو، تمہاری نظر مجھے دیکھ نہیں سکتی، ایک صورت ایسی بنا کر بھیج رہا ہوں، دیکھے اسے جانا، مانتے مجھے جانا۔ اللہ رب العزت نے پیارے کریم آقا کی صورت میں ایسا نکھار رکھا کہ صورت مصطفیٰ کی ہے، جمال خدا کا ہے، نظر مصطفیٰ کی ہے، نور خدا کا ہے، ہاتھ مصطفیٰ کے ہیں، پکڑ خدا کی ہے، چال مصطفیٰ کی ہے، چلنا خدا کا ہے، چہرہ والضحیٰ ہے مگر چہرہ خدا کا ہے، سو چہرہ مصطفیٰ ہے مگر جمال خدا کا ہے۔ کہا ہے مصطفیٰ چہرہ تیرا ہے، جمال میرا ہے، جنت میری ہے، نوکر تیری ہے، جبریل میرا ہے، خادم تیرا ہے، براق میرا ہے، سواری تیری ہے، اے محبوب صورت تیری ہے، جلوے میرے ہیں، جو تجھے دیکھ لے گا وہ سمجھے اس نے خدا کو دیکھ لیا۔
یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ ہر نبی آتا رہا، کوئی نبی کسی ایک علاقے کا نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی کسی ایک وقت کے لیے نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی دریا کے اس طرف کا نبی ہے، کوئی نبی دریا کے اس طرف کا نبی ہے، کوئی نبی ایک خاص وقت کے لیے نبی بن کے آیا۔ مگر جب باری آمنہ کے لال کی آئی تو رب کہہ رہا ہے میں رب العالمین ہوں، تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور تمہیں تمام جہانوں کا رسول بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اے میرے محبوب، تو جگ کا بھی رسول ہے، تو رب کا بھی رسول ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جان لو، اس وقت تک وہ نبی نہیں بنے گا، اس وقت تک نبی نہیں بنے گا جب تک تیری نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کر لیتا۔ ارے ہر نبی پر ایمان رکھنا ایمان کی نشانی ہے، اور ہر نبی کو محمد مصطفیٰ پر ایمان رکھنا ان کی نبوت کی نشانی ہے، کیونکہ یہ تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ ہر نبی لجپال ہے، ہر نبی لجپال ہے، ہر نبی رب کا پیغام سنانے والا ہے، اور صفت نبوت میں ہر نبی برابر ہے۔ آج یہ جشن منا رہے ہیں نا، ایک جشن میرے رب نے منایا، اپنا عرش سجایا، اس عرش میں اس کو سجا کر کیا کیا؟ تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، کہا کوئی اور روح نہ آئے، کوئی بے ایمان نہ آئے، سب ایمان والے، اور ایمان والے وہ جن پر لوگ ایمان لانے والے تھے، وہ ایمان والے جن پر لوگوں نے ایمان لانا تھا، ان نیک بندوں کو اکٹھا کیا، اپنے انبیاء کو اکٹھا کیا، کہا اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں، کیونکہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، کیونکہ یہ جشن مصطفیٰ کی محفل ہے۔ بھائی ایمان کا کام نہیں ہے، ایمان والے آئے، اور ایمان والے بھی وہ جن کو رب نے کلمے دینے ہیں، جن کو رب نے نبوت دینی ہے، جن کو رب نے رسالت کی تخت پر بٹھانا ہے، سب کو بٹھا کر اپنے پاس بلا کر فرما رہا ہے رب اے نبیوں، پتہ چلتا ہے کہ جب عالم ارواح ہے، اللہ نے یہ روحیں نہیں کہا، فرمایا اے انبیاء، پتہ چلا تب بھی انبیاء تھے، نبی تب بھی نبی تھا۔ ارے نبی عالم ارواح میں ہو نبی ہوتا ہے، نبی ماں کی شکم میں ہو نبی ہوتا ہے، نبی ماں کی گود میں ہو نبی ہوتا ہے، نبی مدینے کی گلیوں میں ہو نبی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نبیوں کو بلایا، کہا کہ اے ارواح انبیاء، میں تمہیں نبوتیں عطا کروں گا، تمہیں رسالت کا تخت عطا کروں گا، تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، تمہیں امتیں دوں گا، تمہیں عظمتیں دوں گا، تمہیں تحریمیں دوں گا۔ عرض کی یا رب العالمین حکم کیا ہے؟ فرمایا یہ میرا نبی، دکھا کر یہ نہیں کہا کہ یہ وہ آئے گا، یہ محمد مصطفیٰ آئیں گے، سامنے بٹھا کر اپنے ساتھ سجا کر کہا یہ میرا نبی، جب یہ آئے گا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اس کی عزت و تکریم کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس کے احکامات کو عمل درآمد کرنا ہے، اس کے قدموں میں سر کو جھکانا ہے۔ تمام انبیاء نے کہا یا رب العالمین، بے شک ہم اس کی عطائی تو فرما برداری بھی کریں گے، اور اپنی امتوں کو بھی کہیں گے اس نبی کی عطائی تو فرما برداری کرو۔ ارے وہاں دکھا دیا، ادھر آدم کو زمین پر بھیج دیا، آدم 350 سال تک کیا کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہا ہے، سر سجدے میں ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے یا رب العالمین معافی عطا کر دے، مگر معافی کا کوئی پروانہ نہیں آ رہا۔ اچانک یاد آیا، ارے جسے دیکھا ہو نا یاد آ جاتا ہے، جسے دیکھا ہو یاد آ جاتا ہے۔ یاد آیا کہ چہرہ وضحا بھی دکھایا تھا،
وہ لیل زلفوں والا بھی دیکھا تھا، وہ دہا کے چہرے والا بھی رب نے دکھایا تھا، جس کا وعدہ لیا تھا، میثاق النبیین، نبیوں کا عہد کا وعدہ لیا۔ یاد آ گیا کہ ایک تو نبی ویسا بھی ہے جس کا رب وعدے لے رہا ہے۔ اچانک سے یاد آیا، سر سجدے میں جھکا دیا اور عرض کی، یا رب العالمین اللہم انی اسألک بحق محمد۔ یا رب العالمین اس نبی کا واسطہ جس کا نام جنت کے درختوں کے پتے پتے پہ لکھ رکھا ہے۔ ابھی دعا جاری ہے، ندائے اے آدم سر کو اٹھا لے، تیری دعا قبول ہو گئی۔ عرض کیا رب العالمین 350 سال تک معافی مانگتا رہا مگر دعا قبول نہ کی، آج کیا ہوا کہ ابھی تو دعا بھی پوری نہیں کی تو کہہ رہا ہے سر کو اٹھا لے، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم تو نے واسطہ میرے محبوب کا دے دیا ہے، ابھی تو نے خود کی معافی طلب کی ہے، اگر قیامت تک آنے والی امت کی معافی مانگ لیتا میں نے سب کو معاف کر دینا تھا۔ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا۔ تمام کے لیے رسول بن کے آیا، انسانوں کا بھی نبی، فرشتوں کا بھی نبی، نبیوں کا بھی نبی، زمینوں کا بھی نبی، پتھروں کا بھی نبی، درختوں کا بھی نبی، ستاروں کا بھی نبی، افلاک کا بھی نبی، عثمان کا بھی نبی، شمس کا بھی نبی، قمر کا بھی نبی، انوار کا بھی نبی، ہر شے کا نبی بن کر نبی آ گیا۔ واہ واہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھا تیرے تے درود تے سلام۔ ایسا نبی، ایسا پیارا نبی، انگلی کو اٹھاتا ہے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، انگلی کو ہلاتا ہے سورج پلٹ آتا ہے، ارے اشارہ کرتا ہے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر بول اٹھتے ہیں، ارے اشارہ کرتا ہے درخت سر کے بل ریگتا ہوا آ جاتا ہے، ارے اشارہ کرتا ہے بلال جیسا عاشق تڑپنے لگ جاتا ہے۔ ایسا پیارا نبی، ایسا پیارا نبی بنا کر بھیجا کہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ تو جگ کا بھی رسول ہے، تو رب کا بھی رسول ہے، تو رب کا بھی رسول ہے، سب کا رسول بن کے آیا کہ جنگل سے میرا نبی گزر رہا ہے، جنگل سے میرا نبی گزر رہا ہے، اچانک ایک آواز آ رہی ہے، یا نبی انظر حالنا، یا رسول اللہ اسما قالانا، یا حبیب اللہ ہم پر بھی نظر کرم کیجئے، اتنی درد بری آواز ہے، میرے نبی متوجہ ہو جائے، اس آواز کی طرف جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنی ہے، شکاری نے شکنجہ لگایا، اس کا پاؤں شکنجے میں آ گیا، پھنس گیا ہے، خون بہہ رہا ہے، اور وہ رو رو کر کہہ رہی ہے کہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ، سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ، خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب صدائیں کی تو رحمت للعالمین ہے، شفیع مظلمین ہیں، جب دیکھا ہرنی کا پاؤں پھنسا ہے، خون نکل رہا ہے، میرے محبوب پاس گئے، فرماتے ہیں ہرنی کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
صبح سے اس جال میں پھنس گئی ہوں، بچے صبح سے بھوکے ہیں سرکار، میرا دودھ پیتے ہیں، اگر وہ بھوکے رہ گئے تو وہ مر جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا کیا کہتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ تو رحمت بن کر آئے ہیں، میرے کریم مجھے چند لمحوں کے لیے آزاد کر دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا ہرنی تمہیں پتا ہے میں امین ہوں، مجھے رب نے امین بنا کر بھیجا ہے، اور تو امانت ہے شکاری کی، میں اس کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ ہرنی کہنے لگی آقا چھوٹے چھوٹے بچے مر جائیں گے۔ میرے محبوب نے شکنجہ کھول دیا، اپنا قدم مبارک اس شکنجے میں رکھ دیا، فرمایا اے ہرنی جا چلی جا، تیرا ضامن محمد رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ میں تو جا، تیرا ضامن محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ ہرنی دوڑتی ہوئی چلی گئی، جب ہرنی چلی گئی ادھر سے وہ یہودی آ گیا، وہ شکاری آ گیا، آ کر کہنے لگا اے محمد یہ تو نے کیا کر دیا؟ اے مسلمانوں کے رسول یہ کیا کیا؟ میرا شکار تو نے چھوڑ دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا فکر نہ کر، وہ وعدہ کر کے گئی ہے ابھی واپس آ جائے گی۔ عرض کرنے لگا اے مسلمانوں کے نبی، زبان سے نکلا ہوا لفظ، کمان سے نکلا ہوا تیر، جسم سے نکلی ہوئی روح کبھی واپس آئی ہے؟ جو بھاگ شکاری جنگل سے بھاگ گیا وہ واپس آئے گا کیا؟ میرے محبوب نے فرمایا ہر کسی عام شکاری کا شکار بھاگ جائے تو واپس نہیں آتا، جو محمد رسول اللہ سے وعدہ کر کے جائے وہ ہر صورت واپس آتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ ہر صورت واپس آتا ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہے، ہرنی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، ہرنی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، ہرنی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، آگے قدموں میں سر جھکا رہی ہے اور عرض کرتی یا رسول اللہ میں آ گئی ہوں، میں نے ابھی بچوں کو دودھ بھی نہیں پلایا اس لیے کہ میں ضامن مصطفیٰ کو بنا کر آئی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ عالم دیکھا تو شکاری قدموں میں گر پڑا اور عرض کرنے لگا حضور اگر اس کی سن لیتے ہو تو ہم غریبوں کی بھی سن لیتے۔ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھاں تیرے دے درود تے سلام سونیا۔ موسیٰ کلیم، ارے محبوب کی محفلیں سجانے والوں، تمہاری عظمتیں تو موسیٰ پڑھتا رہا، جب موسیٰ کلیم اللہ نے تورات کو کھولا تو اس میں کیا ہے؟ اس میں شان امت مصطفیٰ ہے۔ ارے شریعت موسوی تھی کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا رات کے اندھیرے میں یا چھپ کر کسی سے چوری کوئی گناہ کرتا تو کیا ہوتا؟ صبح ہوتی تو اس کے دروازے پر لکھا جاتا کہ اس نے یہ گناہ کیا۔ موسیٰ کلیم کیا پڑھ رہے ہیں؟ تورات کھولی ہے، رب کا کلام ہے، کلام الہیہ ہے اور پڑھ کر رہا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والا نبی، رب کا پیارا نبی جو رب سے باتیں کرتا ہے، لاڈ کرتا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ کملی والے کے غلاموں کی شان پڑھ رہا ہے، آپ مستانوں کی شان پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اصول تھا چھپ کے گناہ کیا، دروازے پر لکھ دیا گیا۔ ادھر کیا پڑھ رہا ہے؟ ایک امت آئے گی، ایک امت آئے گی سریعام گناہ کرے گی، اللہ رب العزت ان کے گناہوں پر پردے ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک امت ایسی آئے گی سریعام گناہ کرتی پھرے گی، اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کر ان کے گناہوں پر پردے ڈالتا رہوں گا۔ جب موسیٰ کلیم نے یہ دیکھا، یہ پڑھا، ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی یا رب العالمین اتنی با کمال امت، اتنے با کمال لوگ، اتنے خوش قسمت لوگ کہ وہ بندے ہو کر گناہ کریں، تو رب ہو کر پردے داری کرے، یا رب العالمین یہ امت مجھے عطا کر دے۔ رب نے فرمایا نا موسیٰ تو کلیم ہے، یہ جس کو امت عطا کر دی وہ میرا حبیب ہے، یہ امت میں نے
اپنے حبیب کو عطا کر دی۔ پھر کیا پڑھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کی شریعت میں یہ لاگو ہے کہ اگر کوئی نیاز پکائی جائے، اللہ کے نام کی نیاز پکائی جائے، تو اس نیاز کو پکا کر ایک کھلے میدان میں لے جایا جاتا، وہاں لے جا کر رکھ دیا جاتا، اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک بجلی، ایک تجلی گرتی اور وہ نیاز غائب ہو جاتی، تو پتہ چلتا اللہ نے اس کی نیاز قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ اگر تجلی نہ گرتی تو پتہ چلتا کہ اس کی کمائی حرام کی تھی، اس کی کمائی میں عیب تھا، اس لیے رب کی تجلی نہیں آئی، نیاز قبول نہیں ہوئی۔ موسیٰ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کی شان پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ یہ پڑھ رہا ہے ایک امت ایسی آئے گی، اللہ کے نام کی نیاز پکائے گی، نیاز اپنے گھر میں پکائے گی، گھر میں پکا کر کرے گی کیا؟ باہر نہیں لے کے جائے گی، اپنے گھر میں اپنے عزیزوں کو قربا کو بلائے گی، اپنے گھر میں نیاز پکا کر، رب کے نام کی نیاز پکا کر، اپنے دوست احباب کو بلا کر ساتھ بیٹھ کر وہ نیاز کھا لے گی۔ رب کہے گا میں نے اس کو قبولیت عطا کر دی، رب کہے گا میں نے اسے قبولیت عطا کر دی۔ موسیٰ کہتے ہیں یا رب العالمین، ادھر پکا کر میدان میں رکھتے ہیں، تیری تجلی آتی ہے، اسے اٹھا کے لے جاتی ہے، پتہ چلتا ہے قبول ہو گئی۔ اگر تجلی نہیں آتی تو پتہ چلتا ہے رزق میں کوئی خامی ہے۔ یا رب العالمین یہ کیا بات ہے کہ رزق کا پتہ نہیں، اچھا ہے برا ہے، حلال کا ہے حرام کا ہے، تو کہتا ہے پکا کے خود ہی کھا لے۔ رب کریم کہتا ہے میں نے قبول کر لیا۔ موسیٰ کہتا ہے رب العالمین یہ امت عطا کر دے۔ رب فرماتا ہے موسیٰ تو کلیم ہے، یہ امت تو میں نے اپنے حبیب کو عطا کر دی۔ موسیٰ کلیم کیا عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، اگر یہ امت نہیں دینی نہ دے، میری ایک دعا قبول کر لے، میری آرزو قبول کر لے کہ مجھے اس مصطفیٰ کا غلام بنا دے، مجھے اس مصطفیٰ کا غلام بنا دے، کیونکہ یہ تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے کہ نبی بھی آرزو کر رہے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ کا غلام۔ ارے ہم تو خوش قسمت ہیں، ہم کیوں نہ اس آقا کا میلاد منائیں، ہم کیوں نہ اس آقا کا جشن منائیں۔ ارے جس آقا کی غلامی کے لیے نبی ترس دے رہے ہیں، ارے ہم نے تو دعا بھی نہیں کی، التجا بھی نہیں کی، پھر بھی رب نے ہمیں قبول کر لیا کس میں؟ غلامی مصطفیٰ میں، غلامی مصطفیٰ میں ہمیں قبول کر لیا۔ موسیٰ کلیم اللہ کا دور ہے، امت موسوی حضرت موسیٰ کے پاس آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی پانی چاہیے۔ پتہ چلا آج ہم ہی آستانوں پہ مانگنے نہیں جاتے، آج ہم ہی آستانوں پہ مانگنے نہیں جاتے، یہ تو سارے انبیاء کی امتیں نبیوں کے پاس آتی ہیں۔ موسیٰ نے اللہ کا پیغام سنایا تھا، امت کو سمجھایا تھا، پانی کی قلت پڑی، لوگ کس کے پاس آئے؟ رب کے پاس یا نبی کے پاس؟ رب کے پاس یا بندے کے پاس؟ لوگ بندے کے پاس آئے، جو اللہ کا نبی ہے، نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہاتھ پھیلائے کہ یا نبی اللہ پانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے توجہ کی، عرض کیا رب العالمین پانی مانگ رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ اس طرح کر، اپنی جگہ سے اٹھ، اپنی جگہ سے اٹھ، کھڑا ہو جا، اپنا آسا پکڑ، تھوڑا 4 قدم چل، وہ پتھر پڑا اس پر جا کر آسا مار۔ موسیٰ اٹھے، آسا پکڑا، چلے، 2-4 قدم چلے، پتھر کے قریب پہنچے، آسا مارا، جب آسا مارا 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ سے پانی بھر رہے ہیں۔ وہ یہ موسیٰ ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، آسا پکڑتے ہیں، 2-4 قدم چلتے ہیں، پتھر پر ضرب لگاتے ہیں، پھر پانی نکلتا ہے رب کے حکم سے، 12 چشمے نکلتے ہیں، پھر امت موسوی پانی سے سیراب ہوتی ہے۔ ادھر میرے نبی لجپال ہیں، سفر مدینہ ہے، میرے نبی کے دیوانے اور مستانے ساتھ ہیں، خیمہ زن ہو گئے، پڑاؤ لگ گیا، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، غلام بھی ہیں، آقا بھی ہیں۔
علی بھی ہے، صدیق بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، بلال بھی ہے، ابو ہریرہ بھی ہے، سلیمان بھی ہے۔ کیا ہوا؟ پانی ادھر بھی ختم ہو گیا، پانی ادھر بھی ختم ہو گیا۔ اب کیا کرتے ہیں؟ غلام ہاتھ باندھ کر آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رحمت للعالمین، اے محبوب کبریا، پانی ختم ہو گیا ہے، مشکیزیں ختم ہو گئے، جانوروں نے بھی پانی پینا ہے، کھانا بنانے کے لیے بھی پانی چاہیے، آٹا گوندنے کے لیے بھی پانی چاہیے، نماز کا وقت قریب ہے، غسل اور وضو کے لیے بھی پانی چاہیے۔ آقا پانی نہیں ہے۔ میرے محبوب کیا کہتے ہیں؟ میرے محبوب فرماتے ہیں، علی، اے علی، اے ابو تراب، اے مٹی کے باپ، اٹھ کھڑا ہو، پہاڑی کے پیچھے جا۔ ایک عورت جا رہی ہے، اس کی اونٹ پر 2 پانی کے گھڑے ہیں، جو اس عورت کو لے کے آ۔ مولا کائنات جاتے ہیں، اس عورت کو جا کر سلام کرتے ہیں، پھر مصطفیٰ کا پیغام سناتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے، اے بندے، میں نہیں جانتی تو کون ہے، تو کون ہے؟ نہ میں تمہیں جانتی ہوں، نہ تیرے نبی کو جانتی ہوں، تو پتہ نہیں کس کا پیغام دے رہا ہے، کس کا سلام دے رہا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں، رتبہ کرا بیان کی میں اس بے مثال دا، ثانی نہ کوئی آمنہ بی بی دے لال دا۔ رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا، ثانی نہ کوئی آمنہ بی بی دے لال دا۔ آپ نے فرمایا ہے، اے عورت، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ احمد مختار ہے، محمد لجپال ہے۔ جب یہ سنا وہ عورت چل پڑی، کہتی ہے، لگتا ہے تو نے جو نام لیا ہے اتنا میٹھا نام ہے، پتہ نہیں وہ چہرہ کیسا ہوگا، جس کا نام اتنا میٹھا ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا۔ وہ عورت چل پڑی، جب عورت چلی نا تو بارگاہ محبوب مصطفیٰ میں آ گئی۔ جب چہرہ بددعا دیکھا تو ہاتھ باندھ کے عرض کر دی، آقا آپ ہیں، آقا آپ اتنی حسین ہیں، میں تو بھول بیٹھی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اے علی، تیرا لجپال اتنا حسین ہے، تیرا لجپال اتنا پیارا ہے۔ عرض کرتی ہے، آقا میرے گھر میں بچے بھوکے پیاسے ہیں، پانی ان کے لیے لے کے جا رہی تھی، مگر بچے بھوک سے مر جائیں، آپ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، میں بچے تو کہ اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ پانی کے مشکیزیں اتارے، حضور کی قدمین شریفین میں رکھ دیے۔ عرض کرتی، آقا پانی حاضر ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، میں رحمت للعالمین ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں۔ علی پیالہ لے کر آ۔ پیالہ مولا علی نے پکڑا، کہا پانی کا بھر۔ مولا لجپال نے اس گھڑے سے پانی کا پیالہ بھر دیا، فرمایا اس گھڑے کو ایسی رہنے دو، تیرا جو پانی لیا تجھے واپس ملے گا، تیرا پانی تجھے واپس ملے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا، صحابہ آ جاؤ، اپنے اپنے برتن بھی لے آؤ، مشکیزیں بھی لے آؤ، جانوروں کے لیے پانی بھی بھر لو، کھانے پکانے کے لیے پانی بھی لے لو، ارے غسل اور وضو کے لیے بھی پانی لے لو۔ پانی کہاں ہے؟ پانی پیالے میں ہے۔ روایات میں 1400 صحابہ تھے، 1400 صحابہ ہیں۔ پانی کتنا ہے؟ ایک پیالہ ہے۔ اس پیالے کو جب مصطفیٰ کے سامنے کیا، مصطفیٰ نے کہا قریب لا۔ مولا لجپال نے پیالہ پکڑ لیا، میرے مصطفیٰ نے یداللہ کا ہاتھ اٹھایا اور اپنی پیاری انگلیاں پانی میں رکھ دی، فرمایا پانی بھرتے جاؤ۔ صحابہ نے پانی بھر لیا، پانی سہراب ہو کر پی بھی لیا، مشکیزیں بھی بھر لے، جانوروں کو بھی پانی پلا دیا، مگر پانی نہ ختم۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ ادھر موسیٰ اٹھ رہا ہے، ادھر میرا محبوب اٹھا نہیں، پتھر پہ چوٹ نہیں لگائی، پیالے میں اپنی پیاری انگلیاں رکھ دی۔ بددعا کے چہرے والے نے یداللہ کا ہاتھ پانی میں رکھ دیا، کیونکہ رب نے کہا تھا نا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ محبوب تجھے کوثر عطا کر دیے ہیں۔ اور جب انگلیاں پانی میں رکھی تو 5 انگلیوں سے چشمے پھوٹ پڑے، جب چشمے پھوٹے تو سب پانی سے سہراب ہو گئے، کیونکہ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے محبوب خدا تیری کیا بات ہے۔ وقت کی قلت ہے،
مجھے پتہ تھک گئے ہیں، یہ موضوع بہت لمبا ہے، اسے چھیڑتے جائیں گے یہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ مصطفیٰ کا ذکر ہے اور مصطفیٰ کا ذکر ختم نہیں ہوتا، مصطفیٰ کا ذکر ختم نہیں ہوتا۔ مگر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں جو اب تک بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ پر سلام میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ میرے مصطفیٰ صحابہ میں بیٹھے ہیں، صحابہ کو فرماتے ہیں اے صحابہ تم پر ایک سلام اور ان پر 7 سلام۔ عرض کی یا رسول اللہ کن پر 7 سلام؟ فرمایا جو تم سے بعد میں آئیں گے، جو تیرے بعد آئیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ پر جانے ہم نچھاور کرتے رہے، مال و متاع ہم نچھاور کرتے رہے، اولادیں ہم نچھاور کرتے رہے، یا مصطفیٰ 7 سلام ان پر جنہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا تم اس طرح نچھاور نہیں کرتے رہے، تو نے چہرہ وضحا دیکھا، تم قربان ہو گئے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ ارے 7 سلام میرے ان امتیوں پر جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، مگر جہاں میرا نام آ جاتا ہے خود بھی قربان ہو جاتے ہیں، مال بھی قربان کر دیتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تمہیں حجوں کے ہر ودا کہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، جشن ہو گیا، میلاد ہو گیا، تقریر ہو گئی، کیونکہ نہ میں عالم دین ہوں، نہ میں مقرر ہوں، نہ میں خطیب ہوں، میں صرف اپنے پیر کا غلام ہوں۔ اور یہ جو میں یہاں پر بیٹھا ہوں نا، یہ میں صرف اپنے شیخ کی نظر کا صدقہ بیٹھا ہوں، مجھ میں کوئی کمال نہیں، یہ میرے پیر کی نظر ہے، یہ نظر میرے پیر کی سنی نا بھی آپ نے، تو ایک نظر میرے پیر کی، یہ ان کی نظر ہے۔ اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا، اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا، میں ایک گناہ گار تھا صوفی بنا دیا، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر۔ آؤ ایک پیر کے آستانے پہ چلتے ہیں۔ آستانہ کس کا ہے؟ حاجی پیا لجپال کا۔ دلی شہر میں آپ کا مزار اقدس ہے، حاجی پیا لجپال بیٹھے ہیں، آپ کے غلام آ گئے، ایک عورت اور ایک شخص، دونوں میاں بیوی ہیں، آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں سرکار میرا بیٹا انگلستان گیا تھا، باہر کے ملک گیا تھا کمائی کرنے کے لیے، حضور آپ کا غلام ہے، ہم بھی آپ کے غلام ہیں، خبر آئی ہے کہ وہ مر گیا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی مگر اس کی لاش واپس نہ آ سکی، یا شیخ آپ ہمارے پیر ہیں، آپ ہمارے مرشد ہیں، آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، ذرا نظر اٹھا کے دیکھیے تو صحیح کہ ہمارا بیٹا جنت میں ہے کہ دوزخ میں ہے۔ پیر کی نظر دیکھو، کہاں گئے؟ حاجی پیا لجپال کے آستانے پر، بیٹے کے مرنے کی خبر پہنچ گئی ہے، 3 ماہ گزر چکے ہیں، عرض کرتے سرکار بیٹا واپس نہیں آیا، لاش بھی واپس نہیں آئی، پتہ نہیں غسل بھی کیا ہے، کفن بھی دیا ہے، دفن بھی کیا ہے کہ نہیں۔ پر لجپال آپ تو لجپال ہیں، ذرا نظر اٹھا کے دیکھیے نا کہ ہمارا بیٹا جنت میں ہے کہ دوزخ میں ہے۔ حاجی پیا لجپال نے نظر اٹھائی آسمان کی طرف، چند لمحے دیکھا، دیکھ کر کہتے بیٹا گھر جاؤ تمہارا بیٹا آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا گھر چلے جاؤ تمہارا بیٹا آ جائے گا۔ وہ گھر جاتے ہیں، چند دن نہیں گزرتے بیٹا گھر آ جاتا ہے، بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ احمد پیا لجپال کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ جب بارگاہ مرشد میں آتے ہیں، آگے عرض کرتے ہیں سرکار آپ نے کہا تھا بیٹا آ جائے گا، یہ لے ہمارا بیٹا آ گیا، مگر ایک بات کی سمجھ نہیں آئی لجپال، ہم نے کہا تھا نظر اٹھائیں دیکھیں جنت میں ہیں کہ جہنم میں ہیں، آپ نے خاموشی اختیار کی، کہا بیٹا آ جائے گا۔
کیا دیکھا تھا؟ اب نہیں پوچھا، جب بیٹا آ گیا بیٹے کو ساتھ لے جا کر پھر پوچھ رہے ہیں کہ آقا کیا دیکھا تھا؟ حاجی بیالہ لجپال فرماتے ہیں میں نے جنت میں دیکھا، جنت کے محلات میں دیکھا، میں نے جنت کی نہروں میں دیکھا، حوض کوثر پہ دیکھا، مجھے تیرا بیٹا نظر ہی نہیں آیا۔ میں نے پوری جنت کو دیکھا، تیرا بیٹا نظر نہیں آیا، اس لیے کہہ دیا کہ بیٹا آ جائے گا۔ وہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہے لجپال جنت تو دیکھ لی، نظر اٹھا کر ذرا دوزخ بھی دیکھ لیتے۔ آپ فرماتے ہیں اے بیٹا میں دوزخ کیوں دیکھوں؟ ارے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کا امتی دوزخی کیسے ہو سکتا؟ میں سونے دا امتیاں، میں سونے دا امتیاں، یہ پیر کی نظر ہے۔ جشن ہو گیا، جشن کے دو مقصد ہوتے ہیں، صرف چھوٹا سا پیغام، بات ختم ہو گئی، پریشانی ہونا، لنگر لگوائیں آپ۔ دو مقصد ہوتے ہیں میلاد کے، ایک ہوتا ہے جشن منانا، دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے دلوں کو نبی کی یاد سے سجانا، اپنے نبی کے فرمودات کو اپنے سینے میں سمانا، یہ دوسرا مقصد ہے۔ پہلا مقصد پورا ہوا جشن کا، لنگر پکایا، گلی سجائی، سٹیج لگایا، آپ کو بلایا، اپنے پیروں کو بلایا، ذکر نبی کا سنایا اور سب کے دلوں کو منور فرمایا، یہ پہلا مقصد پورا ہو گیا۔ دوسرا مقصد کیا ہے کہ جو مصطفیٰ نے ہمیں کیا فرمایا، کیا ہم نے اس پر عمل کیا؟ آج ہم نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ میرا ہر بار پیغام ہوتا ہے، اس محفل میں نہیں ہر محفل میں پیغام ہوتا ہے۔ ارے جان دی بات ختم ہو گئی، مگر نعرہ یوں لگایا کرو غلامی رسول میں قرآن بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت تو بڑی چھوٹی چیز ہے نا، غلامی رسول میں ماں باپ کی فرما برداری بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ہمسائے کا حق بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں یتیموں کی سرپرستی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں غریبوں کی ہمدردی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ہمسایوں کا حقوق بھی قبول ہے، غلامی رسول میں چھوٹوں سے پر شفقت بھی قبول ہے۔ ارے یہ سارے کام بھی کر کے دیکھو، مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ ماں باپ کی عزت بھی کرو، چھوٹوں سے محبت بھی کرو، بڑوں کا ادب بھی کرو، استاذہ کی خدمت بھی کرو، اور آپس میں ایسا پیار اور سلوک کرو کہ جیسا پیغام مصطفیٰ نے دیا کہ تم سب بھائی بھائی ہو۔ ارے جب ایک بھائی دوسرے سے ناراض ہو جائے تو اسے منانے میں جلدی کیا کرو۔ جو ایک بھائی دوسرے بھائی کو مناتا ہے نا، جو پہل کرتا ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں وہ جنت کے دروازے پر قدم رکھ دیتا ہے۔ ارے اپنے ناراض بھائیوں کو منا لیا کرو، یہ نہ کہا کرو کہ اس نے میرا دل دکھایا میں نے اسے نہیں بلانا۔ میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے، ارے خود جو صلح کے لیے جاتا ہے وہ صلح کے لیے نہیں جاتا، وہ جنت کے راستے پہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم کس چیز کی اکڑ لیے پھرتے ہیں؟ ہمارے اندر اکڑ نہیں ہونی چاہیے، غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ میں نہ غرور تھا، نہ اکڑ تھا، نہ تکبر تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی فخر نہیں، میں نبیوں کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں، تو ہم کس چیز کا فخر کر رہے ہیں؟ ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے، فخر صرف ایک بات پہ کرنا چاہیے کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، اور غلامان مصطفیٰ وہ ہیں جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے محبوب کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول کرے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر۔ سبحان اللہ۔